ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ وسیب سے آنے والے اسٹوڈنٹ جو پہلے آتے تھے جب کونسل نہیں ہوتی تھی تو کسی کا کام ہوتا تھا کسی کا نہیں ہوتا تھا، وہ کام بھی لیگل نا، اللیگل کوئی کام نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ انہیں دھکے کھانے پڑتے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، یہاں کے کلرک ایون کے کلرک تک بھی کہتے تھے کہ تم وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو۔ سر یعنی کہ جب نمائندہ آپ کا جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن ایک دباؤ میں آ جاتی ہے؟ تو وہ ایک پریشر کے لیے نہیں ہمارا نمائندہ جاتا، وہ جاتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے لیگل، جو ہمارا ایک بچہ وہاں سے آتا ہے وسیب سے، اس کا یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں آ کے کونسلیں بنائی جاتی ہیں، آخر ان کونسلوں کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف پنجاب کے سریکی اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین ماہر عاقب جرولہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کونسل بنانے کا مقصد، ایسی کیا ضرورت یونیورسٹیوں میں پیش آتی ہے کہ یہ کونسلیں بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ سریکی اسٹوڈنٹ کونسل یونیورسٹی آف پنجاب کے چیئرمین ہیں؟ جی سر۔ کونسل بنانے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ کونسل بنانے کا مقصد اصل یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں دور دراز علاقے سے، سریکی وسیب سے، بلوچستان کے پی کے سندھ سے یا اپر پنجاب سے، جہاں سے بھی ہو نا، جی، تو ایڈمنسٹریشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایشوز بڑھتے ہی جاتے ہیں، دن بہ دن اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ بڑھتی جاتی ہے، ڈے بائی ڈے ایڈمنسٹریشن بھی ان پہ تھوڑا جیسا کہ ہو جاتا ہے کہ ہاسٹل کے مسائل یا ایڈمنسٹریشن کے ایڈمیشنز کے یا ہیراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ وسیب سے آنے والے اسٹوڈنٹ جو پہلے آتے تھے جب کونسل نہیں ہوتی تھی تو کسی کا کام ہوتا تھا کسی کا نہیں ہوتا تھا، وہ کام بھی لیگل نا، اللیگل کوئی کام نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ انہیں دھکے کھانے پڑتے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، یہاں کے کلرک ایون کے کلرک تک بھی کہتے تھے کہ تم وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو۔ مجھے بھی یہ چیز فیس کرنی پڑی، میں 2020 میں ادھر آیا تھا، تو پھر میں نے آتے ہی کونسل جوائن کی، میرے دوست وغیرہ کونسل میں تھے۔ تو کونسل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وسیب سے آنے والے ہر بچے کو یہ جو دھکے ہوتے ہیں ڈیلی کے، ادھر جانا ادھر جانا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، پہلی تو یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے کہ ہمارا ایک نمائندہ ہوتا ہے جو ایڈمن کی طرف ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریشن سے جو ٹاک کرتا ہے، یا ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ہاسٹل کے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں، وہ ہاسٹل کے مسائل کو ان کو سالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی بچہ آتا ہے وہ ڈائریکٹلی کونسل کے پاس آتا ہے، تو کونسل ہی ان کے ایک نمائندہ جاتا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے کہ یہ کونسل کا نمائندہ ہے، ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم سالو کرتے ہیں، چاہے وہ ہاسٹل کے ہوں، فیسز کے ہوں، چاہے وہ ایڈمیشنز کے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وسیب سے آنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، جتنا ہم ان کے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ سر یعنی کہ جب نمائندہ آپ کا جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن ایک دباؤ میں آ جاتی ہے؟ نہیں، وہ دباؤ نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا نمائندہ جاتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ کے رائٹس کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو انہیں اتنا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کا مطلب انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسائل جو ہیں ہر بندے کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یونیورسٹیز میں مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ایک پریشر کے لیے نہیں ہمارا نمائندہ جاتا، وہ جاتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے لیگل، جو ہمارا ایک بچہ وہاں سے آتا ہے وسیب سے، اس کا یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ غریب بچے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی ادھر فیملی ممبر ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کچھ ہو، تو پھر وہ کونسل کا جب نمائندہ جاتا ہے تو ان کا جو کام 8-10 دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہ 1-2 دن میں کروا دیتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ لاہور میں آنے والے جو بھی ایک بچہ اتنی دور سے جو 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہے تو اس کو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ رہائش کا نا لاہور میں، تو ہم پہلے انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، اپنے ساتھ انہیں مطلب ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو 1-2 دن میں اس کا جو بھی کام ہوتا ہے ہم وہ کروا کے ہم اس کو ہاسٹل بھی دلواتے ہیں، وہ سارا کچھ، تو انہیں مطلب ایک کمفرٹ زون مل جاتا ہے جہاں ضلالت کی بجائے۔ صحیح۔ سر اے روز دیکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں جھگڑوں کے خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا کیا حقیقت ہے کہ واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، پہلے ہوا کرتے تھے جھگڑے وغیرہ، لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، آج کل تو الحمدللہ پرامن ماحول ہے پنجاب یونیورسٹی کا،
اور ایڈمنسٹریشن بھی کوپریٹ کر رہی ہے. پہلے نہیں کرتی تھی ایڈمنسٹریشن بھی بڑا اسٹوڈنٹس کو وہ کرتی تھی, آپس میں لڑواتی تھی. آج کل بھی کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نہیں باز آتی نا, لڑائیاں کروانے سے, جھگڑے کروانے سے. وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنا, اور اسٹوڈنٹس جو آرگنائزیشنز ہیں یا ویسے بھی نیوٹرل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ایسے جان بوجھ کر اس طرح کی ایک ماحول کریٹ کر کے دینا کہ وہ آپس میں ہاتھا پائی ہو, ان کی لڑائی جھگڑے ہوں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی موٹی لڑائی ہو تو پھر بڑھتی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان. تو الحمدللہ آج کل ماحول پرامن ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یونیورسٹیز میں ان پچھلے 2 سالوں سے بہت کم ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں. پہلے ہوا کرتی تھی لیکن آج کل کچھ صرف ہوا نہیں کرتی تھی, بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, بالکل ایسے ہے, بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. آج کل کچھ کم ہے. چلیں الحمدللہ. سر کونسل میں آپ کتنا ممبر اس ٹائم رجسٹرڈ ہیں؟ ہمارے پاس ہیں تقریباً 450 سے زیادہ ہیں. جو ہمارے لاسٹ الیکشن ہوئے تھے اپنا شفٹنگ کے, جو کونسل کے ہر سال کے الیکشنز ہی ہوتے ہیں, تو اس میں تقریباً کم و بیش 450 ممبر رجسٹر تھے ہمارے. اچھا, الیکشن ہو کے آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں؟ جی ہمارے الیکٹرول پروسیس ہوتا ہے ہر سال. مطلب ایک کیبنٹ جو آتی ہے وہ دوسرے سال آنے والے چیئرمین, جی ایس اور وائس چیئرمین کے الیکشن ہی کرواتی ہے. زبردست. اچھا سر, کونسل کے جو اس ٹائم ممبر ہیں وہ سارے جنوبی پنجاب سے ہیں؟ جی موسٹلی جنوبی پنجاب سے ہیں, آلموسٹ سارے کے سارے جنوبی پنجاب سے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے بلوچستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں بلوچ کمیونٹی کے, تو وہ انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل بنائی ہوئی ہے, تو بلوچستان کے آنے والے اسٹوڈنٹ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کو جوائن کرتے ہیں. ایسے اپر پنجاب کے جو ہیں وہ اپنا وہ کرتے ہیں, پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو وہ پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل میں جوائن کرتے ہیں. ہمارے وسیب سے آنے والے, سرائکی وسیب سے آنے والے سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل کو جوائن کرتے ہیں. اسی طرح سندھ اسٹوڈنٹ کونسل کو, اور کے پی کے جو پٹھان برادری کے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کو جوائن کرتے ہیں. یعنی کہ صرف یہاں ایک سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل نہیں چل رہی, باقی بھی کونسلیں چل رہی ہیں؟ جی کم و بیش تقریباً 5-6 کونسلیں ہیں. سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل, پی ڈی ایم ہے پشتونوں کی, اور بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ہے, سندھ اسٹوڈنٹ کونسل ہے. آج کل تو گلگت اسٹوڈنٹ کونسل بھی بن گئی ہے, اور ساتھ ایک اور تنظیم ہے اپنا جمعیت بھی ہے, اور بھی کافی ساری پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں, مطلب تنظیمیں چل رہی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کی بنائی ہوئی ہیں. آئی ایس ایف ہوگی, پی ایس ایف ہوگی. ان کا سب کیا آپس میں کوئی الحاق ہے؟ ہاں بس تھوڑا بہت تو ہوتی ہے, ہر کسی کے مذاکرات جس طرح کے ہوتے ہیں معاملات کے, تو آج کل تو ہوتے ہیں. کیونکہ مشن تو سب کا ایک ہی ہے نا, انتظامیہ کو اگر کام نہیں کرتی ان کو دبانا. بالکل سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپنے آنے والے جو بھی, چاہے بلوچ ہے, سندھی ہے, پشتون ہے, سرائکی ہے, جو بھی ہے, تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس, چاہے وہ نیوٹرل اسٹوڈنٹ بھی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے, تو ہم سب کے سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ان کا ایشوز کو جو ہوتے ہیں وہ سالو کرواتے ہیں. زبردست. سر یہاں ہاسٹل تک جو مسئلے ہیں یا ڈپارٹ میں جو مسئلے ہوتے ہیں اسے بھی سالو کیا جاتا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کی ڈومین میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں سبھی کو حل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ کونسلوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایونٹس بھی ہوتے رہتے ہیں, اپنا کلچرل پرفارمنس, اپنا کلچرل ڈیز بھی منائے جاتے ہیں. لاسٹ کوئی آج سے 10-15 دن پہلے اس کا پی ڈی ایم کا بھی تھا کلچر فیسٹیول. اسی طرح ان کا سندھ اسٹوڈنٹ کونسل کا بھی تھا, لطیف ڈے منایا گیا, لطیف نائٹ منائی گئی ان کی طرف سے. اور انشاءاللہ 30 نومبر کو ہمارا بھی ہے, سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل کا بھی ہے سرائکی کلچرل ڈے. ماشاءاللہ. اس 30 نومبر کو ہے سر؟ اسی 30 نومبر کو ہے, اور آپ سب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ شرکت کریں. میں انشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ آؤں گا. ضرور 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 ضرور. اچھا سر, تھینک یو. جی ناظرین, جیسا کہ میر عاقب جرولا جو کہ سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل جامعہ پنجاب کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں کے کونسل اور آرگنائزیشن جو یہاں پہ کام کرتی ہیں ان کا بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے این نیوز کے ساتھ, اور اپنے ہوسٹ عبدالوہاب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.